عمر خان سے پہلی ملاقات میں ہماری دوستی کی نہ صرف ابتدا ہوئی بلکہ یہ دوستی کئی منزلیں بیک وقت طے کر گئی۔ اس نے اپنے بھائی عباس کو بھی میرے کمرے میں بلوا لیا اور اسے میرے بارے میں تھوڑا بہت بتا کر یہ کہا کہ آج رات یہ میرے گھر پر میرے مہمان ہوں گے اور کل رات کو واپس لوٹیں گے۔ میں جلد از جلد تیار ہوا اور عمر مجھے اپنی گاڑی میں لے کر چل دیا۔ سنئی گولک میں ایک ندی تھائی لینڈ اور ملیشیا کا بارڈر ہے اور سنئی گولک تھائی لینڈ کا سرحدی قصبہ ہے۔ گاڑی ندی کے پل پر پہنچی تو دونوں ممالک کے امیگریشن آفس دکھائی دیے۔ میں نے عمر کو کہا کہ میرا پاسپورٹ تو ہوٹل میں ہے۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا جو کام میں کرتا ہوں اس میں ممالک کی سرحدیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس نے جو کہا تھا واقعی سچ تھا۔ دونوں چیک پوسٹوں پر امیگریشن والوں نے اس کی صورت دیکھتے ہی بیریئر اٹھا دیے اور ہم بغیر روک ٹوک ملیشیا میں داخل ہو گئے۔ عمر گاڑی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ بالآخر میں نے عمر سے پوچھا کہ تمہارا گھر اور کتنی دور ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بہت پیچھے کوٹا بورو میں ہے۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ کولمپور۔ تھوڑا سا کام تھا، میں نے سوچا وہ نمٹا لوں تو پھر ہم گھر چلیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کولمپور آ گیا۔ میں اس شہر سے بالکل ناواقف تھا۔ میں یہ صرف جان سکا کہ جہاں ہماری گاڑی رکی تھی اس سے آدھ کلومیٹر پہلے ہائی کورٹ کی بلڈنگ تھی۔ عمر مجھے ایک بڑے فلیٹ میں لے گیا۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے۔ میزبان نے کئی طرح کے کھانے تیار کروا رکھے تھے۔ عمر نے غالباً سنئی گولک سے فون پر ہی اسے اپنی آمد کا بتا دیا۔ ہم کھانا کھانے لگے تو عمر نے اسے گاڑی کی چابی دی اور ملیشین زبان میں کچھ کہا۔ کھانے کے بعد ایک گھنٹہ ہم نے ریسٹ کیا۔ اس دوران میزبان نے گاڑی کی چابی واپس کی۔ قہوہ پینے کے بعد ہم میزبان کے ہمراہ بہ رہے۔ گاڑی کو خوب اچھی طرح سے صاف کیا گیا تھا۔ میزبان سے رخصت لے کر ہم گاڑی میں بیٹھے۔ میں نے ڈیش بورڈ پر دیکھا تو پیٹرول گیج بتا رہی تھی کہ پیٹرول لبالب بھرا ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ گاڑی وہاں سے لے جائے گی تھی۔ ہم کولمپور سے نکلے ہی تھے کہ عمر نے مجھے کہا کہ پسٹل نکال لو، اگر ٹریفک پولیس والوں نے روکنا چاہا تو پہلے ہوائی فائر اور پھر نشانہ لے کر روکنے پر فائر کرنا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ راستے میں 3 جگہوں پر ٹریفک سارجنٹ اپنے موٹر سائیکل کے ساتھ گشت کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے عمر ہاتھ کے اشارے سے انہیں ہیلو کہتا، جواب میں وہ بھی ہاتھ ہلا دیتے۔ اس طرح ہم بخیر عافیت کوٹا بورو پہنچ گئے۔ اس شہر کی ایک بڑی سڑک پر عمر کا گھر، یا یوں کہہ دیجیے کہ بہت بڑا وسیع بنگلہ تھا۔ پورچ میں کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہم گاڑی سے اترے تو عمر کے ملازم بھاگتے ہوئے آئے۔ عمر نے انہیں کچھ کہا۔ عمر نے کار کی ڈگی سے 2 بھری ہوئی بوریاں نکالی اور ہمارے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ عمر نے انہیں بوریاں کھولنے اور فرش پر الٹ دینے کو کہا۔ دونوں بوریاں $100 کے نوٹوں کی گڈیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یقین جانیے میں نے ایک ساتھ اتنا روپیہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ملازموں نے گڈیاں گننی شروع کی۔ کل 5000 گڈیاں یعنی $6 کروڑ تھے۔ عمر نے مجھے کہا کہ یہ ڈالر ہیروین کی ایک بڑی کھیپ کے عوض ملے اور یہ ساری رقم صرف مسلم چھپا ماروں کے لیے اسلحہ خریدے اور ان کی دیگر ضروریات پر خرچ کی جائیں گی۔ ہوٹل اور یہ بنگلہ اس نے بینک سے قرض لے کر بنایا اور صرف ہوٹل کی آمدنی سے اس کا اور اس کے والدین اور بھائیوں کا خرچ چلتا ہے۔ رات کا کھانا بالکل سادہ تھا۔ سارے دن کے تھکے ہارے ہم کھانا کھانے کے بعد جلدی جمعیاں لینے لگے۔ عمر خود مجھے مہمان خانے میں لے گیا اور پہننے کے لیے لنگی اور قمیض دی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد ہم سنئی گولک کے لیے روانہ ہوئے۔ عمر مجھے ہوٹل میں چھوڑ کر اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ 3-4 روز کے بعد وہ مجھے ملنے آئے گا اور اس دوران اگر موقع ملا تو وہ مجھے اپنے انڈر گراؤنڈ دفتر پر بھی چھاپے ماروں سے بھی ملوائے گا، لیکن جب تک میں تمہیں فون پر آنے کا نہ کہوں کسی کے بلانے بتا کہ میرے بھائیوں کے کہنے پر بھی سنئی گولک سے باہر نہ جانا۔ میرے 2 جان نثار گارڈ ہوٹل کی لابی میں تمہارے ساتھ تمہارے ہمراہ جانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں گے۔ تم شہر میں خوب گھومو پھرو لیکن گارڈ کے بغیر ہرگز باہر نہ جانا۔ یہ کہہ کر عمر مجھ سے گلے ملا۔ عمر نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دے کر مجھے ہاتھ ہلا کر ہیلو کہا اور چلا گیا۔ مجھے یہ خیال بار بار پریشان کرتا تھا کہ تھائی لینڈ میں سوائے اسلحہ خریدنے کے میں نے اپنے مشن کی طرف اب تک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ یہ 2 دن پر دن گزرتے جا رہے ہیں، اصل مہم کی طرف ذرا سی بھی پیش رفت نہیں ہوئی اور ابھی تک صرف وعدے وعید ہی کیے جا رہے ہیں۔ عمر نے اپنی رقم وصول کرنے میں مجھے استعمال کیا۔ شاید اسے اپنے بھائیوں پر بھی اعتماد نہ تھا اور مجھے بھی علم نہ تھا کہ کولمپور سے ہماری گاڑی میں کتنی دولت ہمارے ساتھ ہے۔ آئندہ روز میں فیملی ہوٹل عمر خان کا انتظار کرتا رہا۔
ان 2 دنوں میں نے سنئی گلا کے قصبے کی خوب سیر کی۔ تھائی لینڈ کا یہ سرحدی قصبہ خاصاً خوبصورت ہے۔ عمر خان کے گارڈ جب بھی میں باہر نکلتا میرے پیچھے پیچھے چلتے۔ اس سے احتیاطی تدبیر سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ عمر خان کے دشمن نہ صرف بیرونی تھے بلکہ اس کے گھر کے افرادن خصوصاً اس کے بھائی بھی اس دشمنی میں پیش تھے۔ یہ کوئی خلاف توقع بات نہ تھی۔ اگر ایک شخص اچانک دولت، شہرت اور عزت حاصل کر لے تو اس کے اولین دشمنوں اور حادثوں میں اس کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سیزر کو خنجروں سے ہلاک کرنے والوں میں سے اس کا بھائی بروٹس اور مغل شہنشاہ اور اورنگزیب جیسے دیندار اور خوف خدا رکھنے والوں نے اپنے بھائی اور تخت کے عہدیدار کی آنکھوں میں نشتر لگا دیے تھے۔ عمر خان کی بھی یوں ہی حالت تھی۔ اس کا بھائی عباس اور دوسرے قریبی رشتہ دار اس کی عزت اور شہرت سے حسد کرتے تھے۔ انہیں یہ بھی گمان تھا کہ اگر عمر نہ ہو تو وہ اسمبلی کی ساری دولت خود حاصل کر سکتے۔ حالانکہ عمر کے سامنے ایک مشن تھا کہ وہ صرف اپنے مشن کی تکمیل کے تمام خطرات سے گھیر رہا تھا۔ تیسرے صبح ہی عمر نے مجھے فون کیا، کوٹ والٹ سے اپنی شناخت ہوئی اور کہا کہ میں 1 گھنٹے میں تیار ہو جاؤں تو تمام سامان ہوٹل کے سے آؤٹ ہو کر اس کی گارڈ کے ہمراہ اس کی گاڑی میں روانہ ہو جاؤں۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں ہوٹل کی لابی میں آ گیا۔ اس کی گارڈ نے میرا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا اور ہم تیزی سے تھائی لینڈ کی صوبائی دارالحکومت ہرجئی کی طرف روانہ ہوئے۔